اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ شاہ نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 10ویں کلاس کی پاک سٹڈی کا ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ جو ہمارا جاری تھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تنظیم تعاون اسلامی اور پاکستان، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے OIC کی تنظیم۔ ہوا یہ کہ آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے بورڈ کے پیپر میں اس لیسن کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے شارٹ کویسچن اور MCQs سے آتے ہیں، لیکن 10 نمبر کا لانگ بہت کم آتا ہے۔ ہاں، اس کو 4 نمبر 5 نمبر کے طور پر اس کو اچھے طریقے سے اگر وہ کر سکتے ہیں تو ایک بڑا اچھا لانگ بن سکتا ہے، لیکن اس کے اندر سے شارٹ کویسچن اور MCQ ضرور آتے ہیں۔ اس پورے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ کو پس منظر کے طور پر ایک چیز سمجھنی ہوگی۔ یاد رکھیے 1969 میں مسجد اقصی کو آگ لگا دی گئی اسرائیلیوں نے مسجد اقصی کو 1969 میں آگ لگا دی، جس کی وجہ سے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، اور جتنے بھی بڑے بڑے عہدیداران تھے وہ سب جمع ہوئے مراکش کے شہر کے اندر۔ مراکش میں سب جمع ہوئے، مراکش کے شہر رباط میں، اور اس میں پاکستان بھی تھا، اور سب نے کہا کہ دیکھیں مسجد اقصی ایک ہمارا مقدس مقامات ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں اگر میں بات کروں کہ تو صرف مقدس مقام نہیں بلکہ 70,000 سے زیادہ نبیوں کی سرزمین ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے کہ مسلمانوں نے 17 ماہ تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اتنا بڑا مقدس مقامات، اور اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے اس کو آگ لگا دی۔ تو یہ سارے جمع ہوئے مراکش کے شہر رباط کے اندر، اور پاکستان نے اس کے اندر کہا کہ مسلمانوں کو ایک ایسی تنظیم بنانی چاہیے کہ جو اس کے تمام مقدس مقامات کی حفاظت کرے گی۔ اگر کوئی بھی ملک اس مقدس مقامات کی طرف نظر اٹھاتا ہے، میلی آنکھ اٹھاتا ہے، تو وہ تنظیم سب سے آگے ہوگی، اور ہم سب اسلامی ممالک اس تنظیم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جب پاکستان نے یہ بات کی، پاکستان کے سرداران نے، عہدیداران نے، تو باقی جتنے بھی اسلامی ممالک تھے ان سب نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ایک تنظیم بنی جس کا نام ہے تنظیم تعاون اسلامی اور پاکستان۔ یعنی تنظیم تعاون اسلامی کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے، جس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اس تنظیم کا جو صدر دفتر ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر جدہ میں ہے، اور یہ سب جو ہے نا جی وہاں ہوئے جمع، اور اس کا اجلاس ہوا، ایک اجلاس مراکش کے شہر رباط میں، پھر اس کا دوسرا اجلاس ہوا لاہور میں، جس کی نگرانی اور میزبانی پاکستان نے کی۔ اب جب یہ تنظیم بن گئی، اور اس تنظیم میں ایک وقت تھا کہ 40 مسلم ممالک شامل تھے، اور اس وقت اس تنظیم کے اندر تقریباً 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں جو اس تنظیم کا حصہ ہے۔ بے شک اس وقت یہ تنظیم کسی بھی کام میں شامل عمل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر کیا ظلم ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے کسی بھی بڑے نے اس بات کو اقوام متحدہ میں یا ادھر ادھر بات نہیں کی۔ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ اس سے ان کے بڑے ناراض ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے فلسطین کے اوپر جو ہونے والے ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت اس قافلے کو جو اس انسانی محاصرے کو توڑنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آپ نے پہلے پوائنٹ کے اوپر جو ہیڈنگ لگانی ہے وہ لگانی ہے پس منظر کی، اور انگلش والے اسٹوڈنٹ لگائیں گے بیک گراؤنڈ، اور اردو والے اسٹوڈنٹس لگائیں گے پس منظر۔ پہلا پوائنٹ، پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم، اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کے تمام اجلاسوں میں شرکت کی، اور اسلامی ممالک کے اتحاد، ہم آہنگی، تعاون کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں اٹھنے والی تحریکوں کا ساتھ دیا، اور اپنے موقف پر کھل کر اقوام متحدہ میں بات کی۔ پہلا پوائنٹ۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ 1969 کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے جس پر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے، اردو والے اسٹوڈنٹس نے لگانی ہے مسجد اقصی کو آگ لگانا، اور انگلش والے اسٹوڈنٹ اس کے اوپر ہیڈنگ لگائیں گے فائر ٹو مسجد اقصی، مسجد اقصی کو آگ لگانا، یہ دوسرا پوائنٹ اور دوسری ہیڈنگ انگلش میں۔ اور دیکھیے دوسرے پوائنٹ پہ 1969 میں جب اسرائیل نے مسجد اقصی کو آگ لگائی تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور اس کے بعد مسلم ممالک کے نمائندے
نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے اور اس میں اجلاس میں پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل تنظیم کی تشکیل کی تجویز پیش کی جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی۔ اس طرح 1969 میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کا قیام عمل میں آیا، اور اس کو MCQs میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ تنظیم اسلامی کب عمل میں آئی، کب بنی، اور اس کا پہلا شہر اور اس کا جو صدر دفتر ہے وہ کہاں ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے نا جی کیا کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ اور اس کا صدر دفتر جدہ سعودی عربیہ میں۔ اب اس تنظیم کا نام اسلامی تعاون تنظیم ہے، اسلامی تعاون تنظیم ہے۔ اگلا پوائنٹ، تیسرے پوائنٹ کے اوپر جو آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے، اردو والے اسٹوڈنٹس لگائیں گے OIC کا پہلا اجلاس، اور انگلش والے اسٹوڈنٹس لگائیں گے فرسٹ میٹنگ آف OIC کا پہلا اجلاس۔ اب ہوا یہ کہ اس کا پہلا اجلاس ہوا، اور اس پہلے اجلاس کے اندر مراکش کے شہر رباط کے اندر سب لوگ جمع ہوئے، اور تمام لوگوں نے جو ہے نا جی کیا کیا اجلاس کیا اور اس تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اور دیکھیے جی پہلا اجلاس 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں اسلامی تعاون تنظیم کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ پاکستان نے اس کارروائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس تنظیم کا دوسرا اجلاس، یہاں پہ ہیڈنگ لگانی ہے آپ نے، اردو والے اسٹوڈنٹس لگائیں گے دوسرا اجلاس، اور انگلش والے اسٹوڈنٹ لگائیں گے سیکنڈ میٹنگ ان OIC کا دوسرا اجلاس، ان کی دوسری میٹنگ۔ دوسرا اجلاس 1974 میں ہوا۔ دیکھیے جی پہلا اجلاس 1969 کے اندر ہوا، اور دوسرا اجلاس 1974 میں ہوا، اور کہاں ہوا؟ پاکستان میں۔ اور یہ MCQs کے اندر شارٹ کویسچن میں پوچھا جاتا ہے OIC کا دوسرا اجلاس کب ہوا اور کہاں ہوا؟ یاد رکھیے OIC کا دوسرا اجلاس پاکستان کے شہر لاہور کے اندر اور بادشاہی مسجد کے اندر ہوا۔ بادشاہی مسجد کے اندر یہ دوسرا اجلاس ہوا، اور 1974 میں ہوا، اور اس میں بھی پاکستان نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اور اس اجلاس میں پاکستان نے میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ فورتھ والے پوائنٹ پر آپ لوگوں نے جو ہیڈنگ لگانی ہے وہ ہے، اردو والے اسٹوڈنٹس لگائیں گے عظیم لوگوں کی شرکت، عظیم لوگوں کی شرکت، اور انگلش والے اسٹوڈنٹ اس کو لگائیں گے پارٹیسپیشن آف دا گرین پرسنالٹی، پارٹیسپیشن آف گرین پرسنالٹی، گریٹ پرسنالٹی، کہ یعنی عظیم لوگوں کی شرکت، کہ جس طرح پاکستان نے شرکت کی اس میں اجلاس میں، تو اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی۔ اور یہ 1974 کا جو اجلاس تھا یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان کے اندر پیش آیا، اور وہاں پہ کیا گیا۔ اس اجلاس کو منعقد کرانے میں ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل، معمر قذافی، حافظ الاسد، شیخ زید بن سلطان، انور سادات نے مرکزی کردار ادا کیا۔ لاہور کے شہر، تاریخی شہر میں 40 اسلامی ممالک کے نمائندوں کے علاوہ معتمر اسلامی ممالک، تحریک آزادی فلسطین اور عرب لیگ کے وفود نے بھی شرکت کی۔ اور اس کے بعد ہے جب یہ شرکت ہوئی اور اس میں تمام لوگوں نے کہا متفقہ قرارداد، اس پوائنٹ کی ہیڈنگ یعنی اس سے نیچے والا جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے متفقہ قرارداد۔ اس کو کیا ہوا کہ جب عظیم لوگوں نے شرکت کی اور اس میں ایک قرارداد کیا کی، منظور کروائی کہ آج کے بعد اگر کوئی غیر مسلم ملک، کوئی یہودی، کوئی اسرائیلی، کوئی اور کیا کرتا ہے ہمارے مقدس مقامات کی طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم سب متفق ہیں، ہم اس کا کیا کریں گے، ستیہ ناش کریں گے، اور سب مل کر کے اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ وہ متفقہ قرارداد کیا کروائی، منظور کروائی۔ اور انگلش والے اسٹوڈنٹ اس کو لکھیں گے میوچل ریزولیشنز، اور اردو والے اسٹوڈنٹ اس کو لکھیں گے متفقہ قرارداد۔ اگلے پوائنٹ کے اوپر دیکھیے جی، پاکستان کی حکومت اور عوام نے بڑے جذباتی انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم میں فلسطینی عوام کی آزادی خود مختاری کے حق میں قرارداد پیش کی، جسے متفقہ طور پر کیا کیا گیا، منظور کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد ہے اجلاسز میں شرکت، یعنی صرف ایک نہیں، پاکستان نے اس تنظیم کا جہاں بھی کیا ہوا، اجلاس ہوا کسی بھی ملک، کسی بھی شہر میں، تو پاکستان نے ہمیشہ کیا کی ہے، اس کے اندر شرکت کی ہے۔ اور انگلش والے اسٹوڈنٹس اس کو لکھیں گے پارٹیسپیشنز ان دا میٹنگ،
یعنی جہاں جہاں بھی اس کی کیا ہوئی میٹنگز ہوئیں پاکستان نے اس میں کیا کی شرکت کی. اور اسی طرح آگے پاکستان کی تعریف یعنی ڈیفینیشن آف پاکستان نہیں لکھیں گے بلکہ آپ یہ کہ پاکستان کی تعریف ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اس تنظیم کا ساتھ دیا. اردو والے اسٹوڈنٹ پاکستان کی تعریف اور انگلش والے اسٹوڈنٹ جو ہے نا جی اس کی ہیڈنگ لکھیں گے اپریسیشن آف دا پاکستان، یعنی اپریسیشن آف پاکستان، پاکستان کی تعریف کہ پاکستان نے ہمیشہ اس تنظیم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور اس تنظیم کا ہمیشہ کیا کیا ساتھ دیا. اور لاسٹ پہ کہ OIC کے پاکستان میں کچھ ادارے بھی ہیں جو اس ملک میں کام کر رہے ہیں. 2 ادارے ہیں بک کے اندر موجود ہیں، شارٹ کویسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. اسلامک چارٹر آف کامرس اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ کراچی کے اندر موجود ہے، اور دوسرا OIC سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوآپریشن اسلام آباد. ایک اس کا ادارہ کیا ہے جی کراچی کے اندر موجود ہے اور دوسرا ادارہ اس کا اسلام آباد میں کیا ہے جی موجود ہے. اسلام آباد والا ادارہ سائنس ٹیکنالوجی کا ہے اور کراچی والا جو ادارہ ہے وہ ہے جی کامرس ڈیولپمنٹ کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو یہ لیسن اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.